بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کے سوالات دل کو ہلا دینے والے ہیں، کچھ جواب آپ کو حیران کر دیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں دین ہمیں زندگی کے ان رازوں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا کوئز۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے رزق کو روک دیتا ہے؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی اور دل دکھانا، یہ گناہ رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ سوال ہے، نیند سے اٹھنے ہی سب پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے الحمدللہ کہنا، کیونکہ آنکھ کھلنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت ہے۔ سوال ہے، کن عورتوں کے گھر میں رحمت نہیں آتی؟ جواب ہے جو زبان دراز، ناشکری اور شوہر کی عزت نہ کرے، ان پر رحمت رکی رہتی ہے۔ سوال ہے، کون سا کام فرشتے کو بھی حیران کر دیتا ہے؟ جواب ہے جب گناہ گار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ جواب ہے انسان کے دل کو، نہ کہ اس کے چہرے یا دولت کو۔ سوال ہے، جب شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے خاموشی اختیار کرے اور دعا کرے، کیونکہ نرمی سے ہی محبت لوٹتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا کام ہے جو انسان کو خود بخود سکون دیتا ہے؟ جواب، کسی کی مدد کرنا بغیر کسی لالچ کے، یہ دل کا سب سے بڑا علاج ہے۔ سوال ہے، کس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب، سحری کے وقت اور والدین کے دل سے نکلنے ہوئے لفظ میں طاقت ہوتی ہے۔ سوال ہے، عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے؟ جواب، اس کی حیا اور نرم گفتاری، جو 1000 سونے کے زیورات سے بہتر ہے۔ سوال ہے، رزق پر تنگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے استغفار کثرت سے پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک میں یہی رزق کے کھلنے کی کنجی بتائی گئی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے؟ جواب ہے نماز کی پابندی اور رات کا تھوڑا سا قیام۔ سوال ہے، جب دل بار بار اداس ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ دل کو مضبوطی اور یقین دیتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا رشتہ ہے جو زبان کے ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے نکاح کا رشتہ، جو سب سے پاکیزہ ہے مگر نازک بھی۔ سوال ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ جواب ہے وہ دنیا سے بے نیاز اور عبادت سے لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص زنا سے توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر وہ سچی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سوال ہے، مرد کے لیے سونا پہننا کیوں منع ہے؟ جواب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام قرار دیا، یہ غرور اور فخر کو بڑھاتا ہے۔ سوال ہے، نماز میں دل نہ لگنا کس کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ غفلت اور شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہے، ذکر اور وضو کے ساتھ دل کو حاضر رکھنا چاہیے۔ سوال ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب ہے اس صورت میں شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر لقمہ سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ سوال ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، دل بے سکون ہو جاتا ہے اور رزق تنگ پڑ جاتا ہے۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے والے کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے کیونکہ جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔
سوال ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران رونا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے یہ نرمی دل اور ایمان کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال ہے عورت کا غیر مرد سے بات کرتے وقت ہنسنا کیسا ہے؟ جواب ہے یہ جائز نہیں کیونکہ نرمی اور ہنسی فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ سوال ہے رزق میں تنگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے گناہوں اور ناشکری سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، توبہ اور شکر سے رزق بڑھتا ہے۔ سوال ہے شوہر کی بات نہ ماننا کس گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے نافرمانی اور بغاوت میں جو عورت کو اللہ تعالیٰ کے غضب میں لے جا سکتی ہے۔ سوال ہے حسد کرنے والا کبھی سکون میں کیوں نہیں رہتا؟ جواب ہے کیونکہ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور انسان دوسروں کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے۔ سوال ہے کسی کی غیبت کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے غیبت سے نیکیوں کا خزانہ دوسروں کو منتقل ہو جاتا ہے اور گناہ اپنے سر آ جاتے ہیں۔ سوال ہے جادو سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت روزانہ کرنا۔ سوال ہے اگر شوہر غصے میں بیوی کو برا کہہ دے تو کیا گناہ ہے؟ جواب ہے ہاں گناہ ہے مگر اسلام نے عورت کے دل کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ سوال ہے ہر وقت پریشانی رہنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور ذکر چھوڑنے کی علامت ہے۔ دل کو قرآن سے جوڑنے سے سکون آتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں زنا سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک صحبت اختیار کرنا، گناہوں کی حفاظت کرنا اور شادی کو آسان بنانا، یہی زنا سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن چیزوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے وضو، غسل اور ظاہری اور باطنی صفائی ایمان کا حصہ قرار دی گئی ہے۔ سوال ہے جسم میں کس جگہ بار بار خارش ہونا کیا روحانی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کبھی کبھار یہ جسمانی وجہ ہوتی ہے اور کبھی حسد یا نظر کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا مفید ہے۔ سوال ہے خراب یا پرانے آٹے سے بنی روٹی کھانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب ہے اس سے معدے کے امراض، کمزوری اور جلد الرجی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے تازہ چیزیں استعمال کرنا سنت کے مطابق ہے۔ سوال ہے انسان کے دل میں سکون کہاں سے آتا ہے؟ جواب ہے سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ دل صرف ذکر الہی سے اطمینان پاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ جواب ہے بندے کا دل، اگر وہ صاف نیت، خالص اور محبت سے بھرا ہو تو اعمال میں برکت آتی ہے۔ سوال ہے زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ جواب ہے دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں تاکہ انسان عاجزی سیکھے اور دل سے دعا کرے۔ سوال ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ ماں قربانیاں دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ سوال ہے رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب ہے سچ بولنے، صدقہ دینے اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے گناہ کے بعد ندامت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے ندامت دل کی توبہ ہے، یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال ہے خلوص دل سے کی گئی دعا کیوں جلد قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ الفاظ نہیں دل کی آواز ہوتی ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ سوال ہے غم کے وقت مسکرانا کیسا عمل ہے؟
جواب ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ سوال ہے خاموشی کب عبادت بن جاتی ہے؟ جواب ہے جب غصے میں انسان چپ رہے تو وہ چپ رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سوال ہے حسد کرنے والا انسان کیوں کھو دیتا ہے؟ جواب ہے وہ دوسروں کی نعمتوں سے نہیں بلکہ اپنے سکون اور خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کب پسند کرتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرے۔ سوال ہے نرمی سے بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے نرم لہجہ دلوں کو جیت لیتا ہے جبکہ سخت کلامی رشتے توڑ دیتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ جواب ہے تاکہ وہ دیکھے کون صبر کرتا ہے، کون دعا پر قائم رہتا ہے اور کون ایمان پر ثابت قدم ہے۔ سوال ہے وقت کی قدر کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے وقت وہ خزانہ ہے جو ایک بار چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ سوال ہے نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب ہے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے اور دل سے برکت و سکون اٹھ جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے؟ جواب ہے صفائی نفس ایمان ہے اور روحانی اور جسمانی پاکیزگی دونوں ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے غیر محرم سے دوستی کیوں منع کی گئی ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ برائی کا دروازہ کھول دیتی ہے اور شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے؟ جواب صفائی نفس ایمان ہے اور روحانی اور جسمانی پاکیزگی دونوں ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے انسان کے چہرے سے نور کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے تو چہرے کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ سوال ہے گھر میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب جھوٹ، غیبت اور ناقدری آ جائے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ ذکر اور شکر سے ہی برکت لوٹتی ہے۔ سوال خاوند کی عزت کرنا عورت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ شوہر کی عزت عورت کی ایمان کی پہچان ہے اور اسی سے گھر میں محبت قائم رہتی ہے۔ سوال ہے زبان کی حفاظت کیوں سب سے مشکل عبادت ہے؟ جواب ہے کیونکہ زبان سے نکلے الفاظ دلوں کو توڑ بھی دیتے ہیں اور جوڑ بھی دیتے ہیں۔ سوال ہے اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ جواب ہے جب والدین دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا رزق حرام آتا ہے تو اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ سوال ہے غم کے وقت دعا قبول کیوں نہیں ہونے لگتی؟ جواب ہے دراصل اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے مگر وہ بہتر وقت پر قبولیت عطا کرتا ہے۔ سوال ہے رزق کم کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب انسان نماز چھوڑ دے، ناشکری کرے یا والدین سے سختی کرے تو رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ سوال گھر میں پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ جواب ہے جب قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی جائے تو گھر سے رحمت کے فرشتے بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ہے کیونکہ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر دائمی نقصان پہنچاتا ہے۔ سوال ہے مسکراہٹ کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ بغیر قیمت کے دوسروں کے دلوں میں خوشی ڈال دیتا ہے۔ سوال ہے شوہر کے دل میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ جواب ہے خاموش خدمت، دعا اور حسن اخلاق سے، باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ خاموش دعاؤں کو کیسے سنتا ہے؟ جواب ہے دل کی دھڑکنوں میں آنسوؤں کے درمیان وہ ہر وقت
وہ بات سنتا ہے جو لبوں پر نہیں ہوتی۔ سوال ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی پہچان دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سچائی کے ساتھ، تب تک یاد الہی میں رہیں۔ سبحان اللہ۔